الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ عرش سے معلق ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو جوڑے گا، اور جو مجھ کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ اس کو کاٹے گا۔ عزیز طلبہ کرام، آج الحمدللہ ہم حدیث نمبر 6 انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس حدیث شریف میں بہت ہی اہم اور بہت ہی ضرورت والی چیز جو اس وقت معاشرے میں ضرورت ہے اور بہت زیادہ کمی کا جو شکار ہے، اور جس کی وجہ سے بہت سارے خاندان آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں، بہن بھائی آپس میں رشتہ تعلق ختم کر دیتے ہیں، وہ موضوع ہے رشتہ۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتے کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں چند چیزیں ہیں جس میں رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، ان سے اس نے سلوک کس طرح کرنا ہے، تو نہ کرنے پر وبال کیا ہے، اس پر مختصر عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بات ہر اس شخص پر بالکل واضح ہے کہ جو اسلامی تعلیمات سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتا ہے۔ اسلام ایک طرف رجوع اور انابت اور اس پر اعتماد، توکل اور ہر کام میں اخلاص اور للہیت کی دعوت دیتا ہے، تو دوسری طرف مخلوق کی خدمت، اس پر شفقت اور اس سے ہمدردی اور غمخواری اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اسی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، ان سے محبت اور پیار، ان کی خدمت بھی داخل ہے۔ اسی کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اس موضوع کی آج کل سخت ترین ضرورت ہے، کیونکہ آج لوگوں میں رشتہ داری کا کوئی مقام اور اہمیت باقی نہیں رہی۔ معمولی باتوں پر رشتے توڑ لیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دوسرے رشتہ دار کا جانی دشمن بن جاتا ہے۔ بعض کم بخت لوگ ایک دوسرے کے گھر جانا، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے اور ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ باتیں آج کے دور میں عام ہو گئی ہیں، حتیٰ کہ ان چیزوں کو لوگ گناہ کا کام نہیں سمجھتے، بلکہ بعض لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے اس کو یوں کر دیا اور یوں کہہ دیا۔ اس لیے ضرورت معلوم ہوئی کہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں صلہ رحمی اور رشتہ داری کا کانسیپٹ کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اور اسلام میں کیا اس چیز کی تاکید کی گئی ہے یا اہمیت بیان کی گئی یا نہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی وعیدیں بیان ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر وعیدیں بیان کی ہیں، فضائل بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نساء میں ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یعنی اللہ سے ڈرو جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو، اور رشتہ داروں سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ڈرنے کا حکم دینے کے ساتھ رشتہ داری میں ڈرو، یعنی ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ رشتہ داروں سے ڈرو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ رشتہ داری میں تم اتنے مضبوط آپس میں رشتے قائم کر لو کہ توڑنے سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگ اس قسم کے جملوں سے غلط مطلب نکال لیتے ہیں، اور یہ لفظوں کے چکر میں پڑنے کا نتیجہ نہیں ہے۔ جو لوگ لفظوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور محاورات سے واقف نہیں ہوتے، وہ بڑی چیزوں میں گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک شخص کا واقعہ ہے کہ اس میں ایک شخص اس کے پاس آیا، یعنی رستے میں جا رہا تھا، رستے میں ایک شخص اس کے دوست کو ملا اور دیکھا کہ ایک شخص اس کو مار رہا ہے اور خوب اس کی ٹھکائی کر رہا ہے۔ تو یہ دوست اس کا دیکھنے لگا اور فٹ سے جا کر اپنے دوست کے دونوں بازو پکڑ کر اور پیچھے باندھ دیے اور زور سے پکڑ ہی رکھا اس کو۔ اور جو اس کا دشمن تھا جو مار رہا تھا دوست کو، وہ اس کو خوب مارنے لگا، ٹھیک ہے۔ مار کے وہ اپنی دل کی بڑاس نکال کے واپس چلا گیا۔ اس نے کہا کہ بھئی تم نے کیا کیا کہ تم مجھے بجائے میری مدد کرنے کے، مجھے چھڑانے کے، تم میرے ہاتھ پکڑ کے تم نے مجھے مروانا شروع کر دیا۔
اس نے کہا کہ کیا تم نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ دوست باشد کی گیر 10 دوست در پریشان حالی و درماندگی، کہ دوست وہ ہے کہ جو پریشان حالی میں دوست کا ہاتھ پکڑ لے، تو میں نے اس پر عمل کیا تو تمہارا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب یہ بیوقوف تھا نا، تو اس نے یہی سمجھا کہ ہاتھ پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پریشان ہو دوست اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ تو یہاں پر بھی قرآن پاک میں بھی ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے ڈر جاؤ اور ان رشتہ داروں کو چھوڑ دو، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رشتہ داروں کے حقوق کے معاملے میں ڈرو، ان کے ساتھ اس نے سلوک کے معاملے میں ڈرو، صلہ رحمی کے معاملے میں ڈرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ مطلب نہیں لینا ڈرنے سے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رشتہ داروں سے ڈرو یعنی ان سے دور ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو محاورات کے اندر پڑھنے کی وجہ سے انسان بہت ساری چیزوں میں گڑبڑ کر دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں پاک میں فرماتے ہیں آتی ذی القربہ، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو۔ اس سے اسلام میں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وہ آتی ذی القربہ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی صلہ رحمی کی فضیلت آئی ہیں، اور اس وجہ سے تاکہ لوگ اس اہم کام کی طرف راغب ہوں، اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں، تو چند آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری رحمان کی ایک شاخ ہے، یعنی اللہ کی رحمت کی ایک شاخ ہے، جو اس کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو جوڑیں گے، اور جو اس کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو توڑیں گے۔ اس حدیث شریف میں رشتہ داری کو جوڑنے کی کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی، اللہ اس کو جوڑے گا، اور اللہ کے جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنے تعلق کو قائم فرمائے گا۔ جس کا تعلق اللہ سے ہو جائے اس کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اور لوگ بڑے لوگوں سے تعلق ہو جائے تو پھول نہیں سماتے، زمین پر ان کے پاؤں نہیں لگتے کہ فلاں MPS سے میرا تعلق ہے، فلاں MNA سے میرا تعلق ہے، فلاں وزیر سے میرا تعلق ہے۔ یہاں خالق کی کائنات سے تعلق بن رہا ہے، اور کام کیا کرنا ہے؟ چھوٹا سا کام کرنا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ رشتوں کو مضبوط کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کتنا آسان عمل ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا، مگر پھر بھی ہم لوگ غافل ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں جو مجھے جنت میں پہنچا دے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ شرک نہ کر، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، اور صلہ رحمی کر، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لے جانے والے عمل باقیوں عملوں کے ساتھ صلہ رحمی کا عمل بھی شامل کر رہے ہیں کہ صلہ رحمی کرو گے تو یہ تمہیں جنت میں پہنچا دے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ حضرات ذرا میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بالخصوص عورتیں، ٹھیک ہے، اس معاملات میں کافی زیادہ وہ گڑبڑ کرتی ہیں، اور بسا اوقات بلکہ اکثر اوقات رشتوں میں دراڑ پڑنے کا سبب جو بنتی ہیں وہ عورتیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ مرد دن میں گھر نہیں ہوتے، عورتوں کی باتیں سنتے ہیں، باتیں سننے کی وجہ سے آپس میں تعلقات خراب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ تو اخروی فوائد آپ کو بتائے ہیں، دنیاوی فوائد بھی اس کے ہیں۔ اگر ہم کو آخرت اگر ہم کو آخرت محبوب نہیں تو کم از کم دنیاوی فوائد ہی کو دیکھ کر عمل کر لیں ہم۔ تو ویسے مومن کے نزدیک اصل چیز جو ہے نا وہ آخرت ہی ہے، دنیا میں کوئی فائدہ ملے یا نہ ملے وہ تو آخرت کا فائدہ دیکھتے ہیں، مگر اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں جن میں آخرت کا فائدہ تو ہے ہی، دنیا کا فائدہ بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ اس کا رزق زیادہ کر دیا جائے، اس کی عمر لمبی کر دی جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ دنیا کا فائدہ اس دور میں، بالخصوص اس دور میں ہر بندہ رزق کے معاملے میں پریشان ہے، روٹی کے لیے پریشان ہے، کپڑے کے لیے پریشان ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو، اپنی معاشرت کو، اپنی صلہ رحمی کو، اس میں سلوک کو، اپنے تعلقات کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مضبوط کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں بھی اضافہ فرمائے گا، اس کے رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا، ٹھیک ہے؟ اور آدمی کو یہی دو چیزیں دنیا میں چاہیے، عمر لمبی ہو اور آرام سکون سے گزرے، ہر چیز آرائش ہر چیز اس کو آسانی سے مل جائے۔ یہ تو بات تھی فضائل کی، لیکن کوئی شخص اگر قطع رحمی کرتا ہے
صلہ رحمی نہیں کرتا، حسن سلوک نہیں کرتا، تو اس پر وبال بھی ہے، ٹھیک ہے۔ رشتہ داری کو توڑنے والے پر کیا وبال آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری کو جو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توڑتا ہے، یعنی اپنا تعلق توڑتا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں اور بھی عبرتناک واقعات ہیں، جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں رشتہ دار توڑنے والے ہوں۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی اور ظلم سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں کہ آخرت کے عذاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے مرتکب کو جلدی عذاب دیتے، ٹھیک ہے۔ قطع رحمی سے بچنا ہے، یعنی دو گناہ ایسے ہیں کہ دنیا میں بھی اس پر جلدی عذاب میں گرفت ہو جاتی ہے، جو آخرت کے عذاب میں ہے وہ الگ ہے۔ دنیا میں ایک قطع رحمی کرنے پر اور دوسرا کسی پر ظلم کرنے پر، جیسا کہ عام معاشرے میں ایک محاورہ مشہور ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یعنی مکافات عمل۔ آج جیسا خود اپنی اولاد کے ساتھ کر رہے ہو، یا اپنی عورتیں اپنی ساس کے ساتھ کر رہی ہیں، سسر کے ساتھ کر رہی ہیں، یا ساس اپنی بہو کے ساتھ جیسا کر رہی ہے، ویسا کل ان کو اس کا مواخذہ ملے گا۔ وہ دنیا کے اندر اب ملتا ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ بنی آدم کے اعمال ہر جمعے کی رات اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، مگر قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے۔ اور اسی طرح بخاری وغیرہ میں حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان احادیث پر غور کر کے ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس پر وبال بتایا گیا، جو رشتہ کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ آخر میں ایک بات کہ رشتہ داروں کا حق کیا ہے، رشتہ داری کا حق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کس طرح جوڑا جائے، چند چیزیں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ اور اس کا جیسے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ صلہ رحمی مال سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حاجت و ضرورت میں مدد کرنے سے ہوتی ہے، ضرر کو دفع کرنے سے ہوتی ہے، خوشی سے ملاقات کرنے سے ہوتی ہے، دعا خیر کرنے سے ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ہر وہ اچھائی جو ممکن ہو وہ پہنچانا، اور طاقت کے بعد شر سے بچانا یہ صلہ رحمی کا حاصل ہے۔ یعنی پورے کی پوری صلہ رحمی کا خلاصہ یہ ہے کہ مال سے مدد اگر اپنے بھائی کی کر سکتے ہو تو مال سے کرو، دعا کے ساتھ کر سکتے ہو دعا کے ساتھ کرو، اپنے بدن کے ساتھ کوئی اس کی مدد کر سکتے ہو تو وہ کرو، ٹھیک ہے۔ اگر معاشرے میں کسی طرح کا کوئی ساتھ دینا ہے تو اس طرح دو۔ ہر طرح سے معاشرے میں جو چیزیں ضرورت پڑتی ہیں اس کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ رشتہ داری کو جوڑنے سے یہی مراد ہے کہ رشتہ داری کو حقوق ادا کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں آتا ہے فآت ذی القربیٰ، جیسا کہ اوپر ذکر کیا کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، تو گویا یہ آیت تفسیر ہے ان بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتہ داری کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو جوڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کیا ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو تمام طلباء کرام اور مائیں بہنیں بیٹیاں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری اس وقت ضرورت یہ ہے، اور امت کا حال یہ ہے اس وقت کہ وہ آپس میں بہن بھائی الگ ہیں، ماں بیٹی الگ ہیں، بیٹا باپ الگ ہیں، آپس میں سارے کے سارے رشتے ٹوٹ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ان رشتوں کو جوڑا جائے تو ہر قسم کے مالی معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، آپس میں پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، جو دوریاں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس صلہ رحمی کی وجہ سے، حسن سلوک کی وجہ سے، رشتوں کو جوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے، آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائیں گے، سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے، تحفظ والی زندگی عطا فرمائیں گے، اور ہر قسم کی پریشانیوں سے آپ کو نجات ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔